بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے مکی و مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم گستاخانہ حرکات کے پس منظر میں قسط نمبر 10۔ ایک نعت خوان یوں نغمہ سرائی کرتا ہے، مدح حسن مصطفیٰ ہے ایک بحر بے کراں، اس کے ساحل تک کوئی شیریں زباں پہنچا نہیں۔ نیک و بد کی دی ہے خبر، تو شاہ کونین ہے پہنچ تیری جہاں وہم و گمان پہنچا نہیں۔ ایک اور شاعر یہ کہہ رہے ہیں، پادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کر، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خوانوں میں۔ ایک غیر مسلم شاعر نے یوں کہا ہے، شان معراج سے یہ عقدہ کھلا، مرکز عشق ہیں خاتم الانبیاء۔ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ حضرت اللہ جل مجدہ ہمیں اپنی معرفت، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں یعنی تمام صحابہ کرام اور جملہ اہل بیت عظام علیہم الرحمہ و رضوان کی محبت اور گروہ اولیاء اسلام و جماعت سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حسن عقیدت و ادب عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا ہمارے حق میں، ہمارے اہل و عیال کے حق میں، جملہ متعلقین کے حق میں اور تمام اہل اسلام کے حق میں قبول ہو، آمین یا رب العالمین۔ جس طرح دنیا بھر کے غیر مسلم شعراء و ادباء اور فلاسفہ نیز دانشوروں نے نظم میں اپنی اپنی زبانوں اور اپنے اپنے ذوق اور وجدان کے مطابق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے مثال خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور جب تک اس دھرتی پر انسان کا وجود ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا، شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، کلما ذکرت ذکرتا، یعنی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی مجھے یاد کیا جائے گا اور میرا نام لیا جائے گا، تمہیں بھی یاد کیا جائے گا اور تمہارا بھی نام لیا جائے گا۔ اس طرح ایک خوبصورت انداز میں کسی شاعر نے اس کو یوں نظم میں بیان کیا ہے، تکبیر میں، کلمے میں، نماز میں، اذان میں ہے نام الہی کے ساتھ ملا ہوا نام محمد۔ فرماتے ہیں یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں ملا ہے طوبہ پر لکھا ہوا نام محمد۔ اسی طرح دنیا کے غیر مسلم مشاہیر نے نثر کی صورت میں سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر خوب لکھا ہے اور بڑی والہانہ عقیدت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں میں نظم کی طرح بطور نمونہ مشت از گھروارے چند مشاہیر عالم کی اختصار کے ساتھ ان کی مختلف عبارتیں نقل کرتا ہوں۔ یاد رہے ماہ جنوری 2011 عیسوی میں احقر نے اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھ کر شائع کی تھی۔ اس میں نے ان چند مشاہیر کی طویل عبارتوں کا خلاصہ جمع کیا ہے۔ یہاں اسی کتاب سے یہ چند عبارتیں نقل کرتا ہوں تو سنیے۔ انسائکلوپیڈیا آف
برطانیہ کا ایک علمی و تحقیقی شہرۂ آفاق کتاب یعنی دائرۃ المعارف، اس میں یہ عبارت ہے: محمد سب سے زیادہ کامیاب پیغمبر اور مذہبی شخصیت کے مالک تھے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اینڈ محمڈن ازم، مطبوعہ لندن 1966. ڈاکٹر گیبن ایک یورپی شہرت یافتہ فلاسفر و محقق. کہ اگر ایک فلسفی کوئی مذہب قبول کر سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہو سکتا ہے. محمد کا یہ حکم کہ وہ عورتیں جو لڑائی میں قید کی جائیں انہیں اپنے بچوں سے قطعاً جدا نہ کیا جائے. نبی کا یہ حکم ایسا ہے جس پر دنیا کے تمام مورخین کی تحقیقات اگر قربان کی جائیں تو بہت کم ہے. بحوالے رسالہ حقیقی اسلام، سنگاپور، جلد نمبر 1. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے قسط نمبر 11 میں. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.